حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی بنی اسرائیل کا ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کا قتل ہو گیا، تو وہ سارے شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگ دوڑ کر آئے کہ ہمارا ایک آدمی ہے جس کو قتل کر دیا گیا ہے، قاتل کا اصلی پتہ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا اصلی نام بتا دیں تو ہم اللہ رب العالمین پر اور آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، فوراً اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کہ اے اللہ، ان قوم والوں کا ایک آدمی ہے جس کو بلا وجہ کسی کے قتل کر دیا گیا ہے، تو یہ میرے پاس آئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قاتل کا اصلی نام پتہ چل جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ، ابھی بھی ان قبیلے والوں کے پاس وہ لاش پڑا ہوا ہے جس کو قتل کر دیا گیا ہے، تو ایک گائے ذبح کریں، اس گائے کے گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر اس میت کے جسم کے ساتھ ٹچ کریں گے تو وہ خود بخود بتا دے گا کہ میرا اصلی قاتل کون ہے۔ اصل وجہ یہ تھی میرے عزیز دوستوں، مختلف تفسیروں کے اندر اس بات کے اندر علماء اکرام نے اپنا تبصرہ کیا ہے۔ ایک تفسیر کے اندر یہ آتا ہے کہ جس شخص کو قتل کیا گیا تھا وہ ایک بہت بڑا مالدار قسم کا آدمی تھا، اس کے پاس بہت بڑی مال و دولت، جانور تھے، پیسہ تھا، زمینیں تھیں، تو اسی کا ایک رشتہ دار تھا، ایک روایت میں آتا ہے اس کا چچا زاد تھا، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کا ماموں تھا۔ وہ بہت بڑا غریب قسم کا آدمی تھا، اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی دولت دی ہے، مال دیا ہے، چونکہ میں غریب ہوں، آپ کی پیچھے کوئی اولاد ہی نہیں ہے جو آپ کی جائیداد کو، مال کو، زمین کو سنبھالے، آپ لا ولد ہیں، آپ کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، آپ ہمیں اپنی جائیداد کا حصہ کچھ دے دیں، مال کا حصہ کچھ دے دیں، ہماری زندگی کا گزر سفر اچھا ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے انکار کر دیا، جاؤ بھائی، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارے لیے تھوڑی کماتا ہوں، اپنے لیے کماتا ہوں، میری اولاد ہے یا نہیں، اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے۔ جب اس نے انکار کر دیا تو انہوں نے پلان بنا کر اس کو قتل کر دیا۔ قاتل بھی خود ہی تھے اور وہ اپنے آپ کو زیادہ اعتماد دلانے کے لیے حضرت موسیٰ کے پاس خود ہی بھاگ کر آئے کہ اب ہمیں اصلی قاتل کا پتہ بھی نہیں چلے گا، نہ کوئی گواہ موجود ہے، نہ کوئی وکیل موجود ہے، ہمارے لیے اور زیادہ صفائی ہو جائے گی اس ہماری گاؤں کے اندر۔ حضرت موسیٰ نے جب ان کو کہا کہ اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اے موسیٰ کہہ دو اپنی قوم والوں سے کہ اللہ تمہیں کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، ذبح کرو ایک گائے کو۔ دیکھو سورۃ البقرہ کا نام بھی بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے نا چونکہ اس میں یہ گائے والا یہ واقعہ آ گیا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس سورت کا نام ہی بقرہ رکھ دیا۔ تو یہ بقرہ یہی گائے تھی جس کا اللہ نے ان کو کہا کہ ان تذبحوا بقرۃ، گائے ذبح کرو۔ جب حضرت موسیٰ نے ان کو یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، قالوا اتتخذنا ہزوا، تو وہ قوم والے کہنے لگے، بنی اسرائیل والے کہنے لگے کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ قال اعوذ باللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اگر میں ایسا کروں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی میں تو جاہل تو نہیں ہوں تمہارے ساتھ کوئی ایسی مذاق کروں، یہ تو میں اللہ رب العالمین کا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ دراصل بات یہ تھی، وہ بات جو اللہ رب العالمین نے ان کو کہی کہ گائے ذبح کرو، ان کی عقلوں کو تسلیم نہیں ہو رہی تھی کہ بھائی گائے کا تعلق اس قتل کے ساتھ کیا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ قاتل کا نام پتہ چل جائے، بس کام ہو جائے گا، اس میں بقرہ گائے کو ذبح کرنے کا کیوں حکم ملا۔ جب حضرت موسیٰ نے ان کو یہ کہا کہ وہ پھر اس چیز میں اور زیادہ مسائل کو چھیڑنے لگے، اور زیادہ وہ سوالات کرنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے گائے ذبح کرنے کا ہمیں حکم کیوں دیا، اب حکم دیا ہے تو یہ بھی بتا دے گائے کون سی ہو، اس کی عمر کیا ہو۔ انہوں نے یہ سوال کیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ اپنے اللہ سے سوال کرو کہ گائے کیسی ہو، بتائے ہمیں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اس کی عمر کیا ہو، اللہ کہتے ہیں کہ نہ وہ بالکل ہی چھوٹی ہو کہ بچہ معلوم ہو، نہ اتنی بڑی زیادہ عمر کی، طویل عمر کی ہو جو بوڑھی محسوس ہو، بلکہ درمیانہ عمر کی ہو، نہ زیادہ جوان نہ زیادہ چھوٹی بچی۔ اوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون، بس جو تمہیں کہا گیا ہے وہ کرو۔ حضرت موسیٰ ان کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی زیادہ مسائل کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے تو آسانی یہ تھی جیسے تمہیں کہا گیا ہے کہ اللہ کہتا ہے گائے ذبح کرو، بس آپ ایک گائے کو ذبح کر دیتے۔ زیادہ سوالات کرنے کے لیے تم اٹھ رہے ہو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ مشکل بنتی جائے گی، یعنی تمہارے سوالات ہی تمہارے لیے مشکلات کا ذریعہ بن رہے ہیں۔
آج کل ہمارے ماحول اور معاشرے میں بھی یہی ہو رہا ہے، جب بھی کوئی وظیفہ بتا دیتے ہیں، جب بھی کوئی عمل بتا دیتے ہیں تو وہ سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مولوی صاحب یہ وظیفہ پڑھنا تو ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، کس کس وقت پڑھنا ہے، یہ تعویذ تو ہم نے باندھنا ہے بیماری کے لیے، لیکن کون سے کپڑے میں باندھنا ہے، سیاہ ہو، بلیک ہو، سرخ ہو۔ گویا کہ وہ بار بار جب سوالات اٹھاتے رہتے ہیں تو وہ کس کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں؟ اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ہم دین کا کوئی کام بتا دیتے ہیں، کوئی چھوٹا سا عبادت کا عمل بتا دیتے ہیں تو اس میں بھی وہ سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی جیسے تم زیادہ سوالات بڑھاؤ گے تو تمہارے لیے مشکلات بھی بڑھیں گی۔ جس طرح وہ بنی اسرائیل والے اگر وہ فوراً اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے تو بہت آسان عمل تھا، لیکن جب سوالات کرتے گئے تو اور اس ان کے لیے وہ بات مشکل بنتی گئی۔ پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اللہ ہمیں بتا دے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو۔ دیکھو بھائی گائے تو مختلف رنگ کی ہوتی ہے نا، جو بھی گائے تھی آپ ذبح کرتے تھے، اللہ کا حکم تھا۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ گائے ایسی ہو رنگ میں بالکل زرد، قال انہ یقول انہا بقرۃ اللہ بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، اس کا زرد رنگ ہو اور دیکھنے والوں کو وہ خوش کرنے والی ہو، یعنی خوبصورتی کے لحاظ سے وہ بہت اعلیٰ قسم کی گائے ہو۔ چنانچہ جب انہوں نے وہ گائے ہاتھ کی، اس کے بعد انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد جیسے ہی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میت کے ساتھ کون سا گائے کا گوشت کا ٹکڑا لگانا تھا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ دل کا ٹکڑا تھا جانور کا، گائے کا، بعض نے کہا ہے کہ اس کا جو جگر تھا، بعض نے کہا ہے کہ نہیں، گائے کا کوئی بھی گوشت کا ٹکڑا تھا، بس انہوں نے کاٹ کر جیسے ہی اس قتل کیے ہوئے شخص کے پاس آ کر انہوں نے مقتول کو یعنی لگایا تو فوراً وہ زندہ ہو گیا۔ اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا کہ میرا قاتل تو یہ سامنے آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ فوراً پھر دوبارہ مر گئے۔ اب اس واقعے کے اندر حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو مجرم ثابت نہیں کر رہے تھے، بلکہ اور زیادہ وہ اپنے آپ کو اس لیے پیش کر رہے تھے کہ ہمارے لیے حضرت موسیٰ پر یہ ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ واقعی اس کے پاس ایسا کوئی کرامت ہے، ایسا کوئی اس کے پاس علم ہے جس کی وجہ سے ہمیں بتا دے۔ اگر نہیں بھی بتایا تو ہمارے لیے تو اور زیادہ خوش قسمتی ہے۔